الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الضحك فإن كسرة الضحك تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ایک بار درود شریف پڑھیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، فضل ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ایمان کو، اس اسلام کو بچا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 5 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، لوگوں گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا شروع کر دو، سب سے بڑے اللہ والے بن جاؤ گے۔ یہ پہلی بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے تمہارے حق میں، تمہاری قسمت میں، تمہارے مقدر میں جو لکھ دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، دنیا کے سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا مسلمان بن جاؤ گے۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اور پانچویں بات ارشاد فرمائی وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کہ زیادہ ہنسا نہ کرو، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔
یہ 5 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے اندر ارشاد فرمائی۔ اس میں سے پہلی بات اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ لوگوں گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا شروع کر دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ نے تمہاری قسمت میں جو لکھ دیا اس کے اوپر راضی رہ جاؤ، اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے تکن اغنی الناس، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ غنی کس کو کہتے ہیں؟ غنی اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو انسان دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، دوسروں سے سوال نہ کرے، دوسروں سے نہ مانگے، اس انسان کو غنی کہتے ہیں۔ جو انسان دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، ضروری نہیں کہ وہ مالدار ہو۔ بہت سارے غریب اس دنیا کے اندر ایسے بھی ہیں، رات کو بھوکا پیٹ سو جاتے لیکن دوسروں سے نہیں کہتے کہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ نے تمہاری قسمت میں جو لکھ دیا ہے اس کے اوپر راضی رہ جاؤ، اس کے اوپر خوش ہو جاؤ، تمہارا دل ہمیشہ مطمئن رہے گا۔ آج میں اور آپ دل سے پریشان ہیں، ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا، ہمارا دل مطمئن نہیں ہے، دل کے اندر بے چینی رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے ہمیشہ۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے جو ہماری قسمت میں لکھ دیا اس کے اوپر راضی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری حدیث ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لابتغى ان يكون له وادیان، یہ ابن آدم، یہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اگر اس کو سونے کا ایک پہاڑ مل جائے، سونے کی ایک وادی مل جائے، لابتغى ان يكون له وادیان، یہ انسان ایسی مخلوق ہے کہ اس کے اوپر بھی راضی نہیں رہتا، اس کو اطمینان نہیں ہوتا کہ مجھے سونے کا ایک پہاڑ مل گیا۔ یہ انسان ایسے مخلوق ہے لابتغى ان يكون له وادیان، ایک پہاڑ مل گیا، اب چاہتا ہے کہ دوسرا پہاڑ بھی مل جائے، مجھے دوسرا پہاڑ بھی مل جائے۔ وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَىٰ أَن يَكُونَ لَهُ ثَالِثًا، 2 پہاڑ مل گیا، اب تیسرے کی تلاش میں لگا ہوا ہے، چاہتا ہے کہ تیسرا بھی مجھے مل جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اس انسان کے خواہش کو، اس انسان کے پیڑ کو مٹ کے سوا کوئی چیز بھر نہیں سکتی ہے، کہ قبر ہی انسان کے خواہش کو پوری کر سکتی ہے، انسان کے پیڑ کو بھر سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہیں۔ اللہ نے جو ہماری قسمت میں لکھ دیا اس کے اوپر راضی رہنا، یہ بہت بڑی اطمینان اور سکون کی چیز ہے۔ یہ چیز صرف ہمیں اسلام نے دیا ہے، کسی اور مذہب میں یہ چیز نہیں ملتی۔ آپ کسی بھی مذہب والوں سے جا کر پوچھ لیں، وہ لوگ یہی کہیں گے پہلے دنیا حاصل کرو پھر مندر میں جانا، مسجد میں جانا۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں روپیہ، پیسہ، دولت یہ ہماری خدمت کے لیے، ہمارے سکون اطمینان کے لیے، یہ نہیں کہ ہم اپنے سکون کو، اپنی اطمینان کو، اپنے چین کو ان پیسوں کے لیے ختم کر دیں۔ یہ فرق ہے ہمارے اسلام میں دوسرے مذہب میں۔ پیسہ اور دولت یہ ہمارے سکون کے لیے، یہ نہیں کہ ہمارا سکون ان پیسوں کی وجہ سے ختم ہو جائے۔ اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ دوسرے مذہب میں جائیں، انہوں نے پیسے کو اپنا مخدوم بنا لیا، پیسے کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں،
ہمارے یہاں ایک ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں پیسہ ایک ضرورت کی چیز ہے، ضرورت پوری ہو جائے، ہمارا گھر بار چل جائے، ہماری اولاد کا فیوچر بن جائے، اولاد کو اچھا ایجوکیشن مل جائے، اس کے لیے پیسے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے نہیں کہ ان پیسوں کی وجہ سے اپنے تعلقات خراب کرے، اپنی آخرت کو خراب کرے، اپنی دنیا بھی خراب کرے، اپنی صحت کو بھی خراب کرے، اپنی آنکھیں، جسم، ہر چیز کو ختم کر دے، اس کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں کے اندر ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے میرے دل کو اس پر مطمئن فرما دے، میرے دل کو اس پر مطمئن فرما دے۔ بہت سے لوگ ہیں، ہزاروں پیسے ہیں، بہت ساری دولت ہے، بہت سارے پیسے، لیکن دل مطمئن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے، اللہم قنعنی بما رزقتنی، یا اللہ تو نے جو کچھ بھی مجھے عطا فرمایا ہے اس پر میرے دل کو مطمئن فرما دے، اس پہ مجھے راضی اور خوش رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی لیے دنیا داری کے اندر، روپے پیسے کے اندر، مالداری کے اندر اپنے سے چھوٹے لوگوں کو دیکھا کرو، بڑوں کو نہ دیکھا کرو۔ اگر اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھو گے ہمیشہ غمگین رہو گے، ہمیشہ تمہارے دل کے اندر کڑن رہے گی۔ اپنے سے چھوٹے لوگوں کو دیکھو گے ہمیشہ تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر سب سے بڑا مارکیٹ کون سا ہے؟ سب سے مہنگا، سب سے بڑا مارکیٹ امریکہ کے اندر لاس اینجلس نام سے ایک مارکیٹ ہے، دنیا کے اندر سب سے بڑا مہنگا۔ ایک آدمی وہاں گیا، اپنا سفر بیان کرتا ہے کہ جب میں وہاں پہنچا مجھے بتایا گیا کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا، سب سے مہنگا مارکیٹ یہ ہے۔ آپ گوگل پر سرچ کر کے دیکھیں، ویکیپیڈیا کے اندر آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اس آدمی کو بتایا گیا کہ دنیا کا سب سے مہنگا، سب سے بڑا مارکیٹ ہے، اور اس کی میں ایک ہلکے سے جھلک دکھاتا ہوں۔ وہاں پہ کسی بھی دکان پر جائیں گے تو دکاندار سے پوچھیں گے کہ مجھے کیسا کپڑا چاہیے، میرے اوپر کیسا کلر فٹ آئے گا، مجھے کون سا کلر سوٹ کرے گا، مجھے کتنا سا اچھا لگے گا۔ تو یہ سب مشورہ دینے کے لیے وہ صرف 2 لاکھ روپے لیتا ہے، مشورہ دینے کے لیے۔ اور جب وہ کپڑا بیچے گا اس کے لیے 6 لاکھ 7 لاکھ روپے، پھر اس کی سلائی تیاری کے لیے 7-8 لاکھ روپے، ایک سوٹ کی تیاری میں صرف 20 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے، اتنا بڑا مہنگا مارکیٹ ہے۔ جب وہ آدمی وہاں پہنچا تو اس نے سوچا کہ میں بھی ایک دکان کے پاس جاؤں، جا کے مشورہ کروں مجھے کون سا کلر اچھا لگے گا۔ تو اس کے ساتھ میں جو تھا اس نے بتایا کہ آپ ایسے نہیں جا سکتے، مہینوں پہلے آپ کو اس سے اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا، اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں، مہینوں پہلے بک کرنا ہوگا، 2 مہینہ 3 مہینہ پہلے۔ پھر وہ آدمی اور آگے چلا، آگے جانے کے بعد دیکھا کہ جو خالی بوتل رہتے ہیں شراب کی، کوکو کولا کی، اور اسی طریقے سے جو دوسری خالی بوتلیں رہتی ہیں پلاسٹک کی وغیرہ کی، اس میں لوگ ٹرالیاں بھر کے لا رہے ہیں، وہاں جمع کر رہے ہیں۔ جب رات ہو جا رہی ہے تو اسی ٹرالی میں سے کمبل نکال لے، فٹ پاتھ کے نیچے کمبل ڈالا، اوڑھ کر سو گئے۔ ایک مارکیٹ اتنا بڑا مہنگا، اسی کے بازو میں دوسرا مارکیٹ کہ لوگ ٹرالی لے کر جاتے ہیں، رات ہو جاتی ہے، ٹرالی میں سے کمبل نکالتے ہیں، وہیں فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں۔ آپ سوچیں اگر آپ اس مہنگے ترین مارکیٹ کو دیکھیں گے آپ کے دل کو کبھی سکون نہیں آئے گا، اور اگر آپ اس گھٹیا مارکیٹ کو دیکھیں گے، کم تر مارکیٹ کو دیکھیں گے، آپ کے دل کو سکون دے گا۔ یا اللہ آپ نے مجھے اتنی تو وسعت عطا فرمائی کہ میں اپنے گھر پر سو رہا ہوں۔
مجھے اتنی تو دولت عطا فرمائی کہ میں اپنے گھر میں آرام اور چین کی نیند لے رہا ہوں، سکون کی نیند لے رہا ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہمیشہ دنیا داری کے اندر اپنے سے چھوٹوں کو دیکھا کرو، بڑوں کو نہ دیکھو۔ بڑوں کو دیکھو گے ہمیشہ دل کے اندر خیال آئے گا اس کے پاس 2 گاڑی ہے، میرے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ اس کے پاس اتنا بڑا اچھا مکان ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے پاس اتنے پیسے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کیسے اس سے آگے بڑھ جاؤں؟ میرے پاس کیسے 2 گاڑی آ جائے؟ میرے پاس کیسے 2 کار آ جائے؟ میرا گھر اس کے جیسے کیسے بن جائے؟ انسان ہمیشہ اسی فکر میں، اسی کڑن میں لگا رہے گا۔ اور اگر انسان ان لوگوں کو دیکھے جو ریلوے اسٹیشن پر جا کر کے فٹ پاتھ کے نیچے بغیر کمبل کے، بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی تکیے کے، بنا کھائے پیے سو جاتے ہیں، انسان کو تب احساس ہوگا کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمت عطا فرمائی ہے۔ میں پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں نیند لے سکتا ہوں، سو سکتا ہوں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ تو نے جو کچھ بھی مجھے عطا فرمایا ہے، یا اللہ اس پر مجھے خوش رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ مجھے اس پر خوش رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک بڑے انسان وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ٹرین کی فرسٹ اے سی میں ٹکٹ بک کرایا، وہاں کھانا ملتا ہے، ہم نے وہ کھانا تھوڑا کھایا، کھانے کے بعد وہ کھانا ریلوے اسٹیشن کے کوڑے دان پر پھینک دیا۔ ہم نے کیا دیکھا، جو کھانا ہم نے پھینک دیا، تھوڑی دیر کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے آئے، اسی کھانے کو اٹھا کر لے گئے اور سائیڈ میں کھانے لگے، سائیڈ میں کھانے لگے۔ اس انسان کو بڑا افسوس ہوا کہ ہم لوگ کتنے پیسے ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ جو کھانا پھینک دیتے ہیں، اس کھانے کو ہم نے صرف مزے لینے کے لیے استعمال کیا، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، صرف اس لیے کھانا منگوایا کہ کھانے کا مزہ لے لے، کھانے کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، تھوڑا سا مزہ لیا، کھانے کو پھینک دیا، اسی کھانے سے دوسرے لوگ پیٹ بھرتے ہیں۔ تب اس انسان کو احساس ہوا کہ دنیا کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جس کو پیٹ بھر کھانا بھی نہیں ملتا ہے، جس کو پیٹ بھر کھانا بھی نہیں ملتا ہے۔ آپ کتنے کھانے ویسے پھینک دیتے ہیں، اچھا کھانا ہوتا ہے ویسے ضائع کر دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہزاروں بچے ایسے ہوں گے جن کو پیٹ بھر کھانا نہیں ملتا۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کا نظام بھی بڑا عجیب ہے۔ انسانوں کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اللہ نے اسے فری کر دیا، اللہ نے اسے فری کر دیا ہے۔ اور جس چیز کی انسان کو سب سے زیادہ کم ضرورت پڑتی ہے، اللہ نے اسے مہنگا سے مہنگا کر دیا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ پانی کی اور ہوا کی۔ پانی اور ہوا، سب سے مہنگی چیز سونا چاندی، اللہ نے سب سے زیادہ مہنگا سونا چاندی کو کر دیا۔ انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے پانی اور ہوا ہے، اللہ نے اس کو سب سے زیادہ سستا کر دیا ہے۔ انسان کو ہوا لینے کے لیے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی پینے کے لیے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اس کو سب سے زیادہ سستا کر دیا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی کم ضرورت پڑتی ہے سونا چاندی، میرے پاس سونا نہیں ہے، میں اس کے بغیر زندگی گزار سکتا ہوں۔ آپ کے پاس سونا نہیں ہے، آپ اس کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ نے اس چیز کو سب سے زیادہ مہنگا کر دیا ہے۔ اللہ کا نظام بڑا عجیب ہے۔ اللہ انسانوں کے لیے بہت بڑے مہربان ہے، بہت بڑے مہربان ہے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ جو پرندے اڑ رہے ہیں، جو کتے ہیں، بلیاں ہیں، جو چرندے ہیں، درندے ہیں، یہ سب اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ سانپ بچھو اللہ نے یہ سب ہمارے فائدے کے لیے بنایا۔ اللہ کا نظام دیکھے، اللہ نے یہ سب چیزیں ہمارے لیے بنایا، اور جب ان چیزوں کی موت آتی ہے اللہ نے اس کی صفائی کے لیے ہمیں استعمال نہیں فرمایا۔ آپ نے دیکھا
کوئی انسان کسی انسان کو موت آتی ہے، کسی انسان کو خبر نہیں ہوتی کہ کل مجھے موت آنی ہے، کسی انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ پرسوں مجھے موت آئے گی۔ کوئی انسان، جس انسان کو موت آتی ہے اس کو کفنانا، اس کو دفنانا، یہ سب انسان کے ذمے اللہ نے چھوڑ دیا ہے۔ اور اللہ نے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی کتا یا کوئی بلی یا کوئی پرندہ، کوا، اس کو تبھی موت آئی ہو اور آپ کو کسی گلی میں پڑا ہوا ملا ہو۔ آپ گاؤں کے اندر دیکھیں کتنے کتے پھرتے ہیں، ہر دن ایک نہ ایک کتا ضرور مرتا ہوگا۔ کیا آپ نے گاؤں میں کسی کتے کو مرا ہوا دیکھا؟ ہاں، ایکسیڈنٹ میں مر گیا یا کسی نے مار دیا اور چیز ہے، لیکن تبھی موت کبھی، اگر کسی کتے کو موت آنی، اللہ نے بڑا عجیب نظام فرمایا، کسی کتے کو موت آنی رہتی ہے 3 دن پہلے اس کو خبر ہو جاتی ہے کہ تمہیں موت آنی ہے۔ پھر وہ کتا ایسی جگہ جا کے مرتا ہے جہاں کوئی انسان نہیں پہنچتا، وہ کتا وہاں جا کر کے مرتا ہے، وہ بلی وہاں جا کر کے مرتی ہے، وہ پرندہ وہاں جا کر کے مرتا ہے، تاکہ کسی انسان کو اس کی صفائی کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ نے ہمارے لیے کتنی رحمت، اللہ ہمارے لیے کتنے بڑے رحیم ہے، کتنے بڑے کریم ہیں، ورنہ دنیا کے اندر ہزاروں پرندے ہیں، درندے، روزانہ ہمیں اس کی صفائی میں لگا رہنا پڑتا، لیکن اللہ نے ایسا نظام نہیں بنایا۔ یہ صرف اس لیے تاکہ میرے بندے صرف میری عبادت میں لگا رہے اور کسی چیز میں نہ لگا رہے۔ آج ہم اسی اللہ کو بھلا رہے ہیں، آج اسی اللہ کو بھول بیٹھے جس اللہ نے ہمارے لیے پانی کو فری کر دیا، ہوا کو فری کر دیا، سب چیز کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا، ہمارے فائدے کے لیے بنایا، آج ہم اسی اللہ کو بھول بیٹھے۔ ذرا سوچے کہ جب آپ پیدا ہو رہے تھے آپ کو کوئی نام و نشان نہیں تھا، آپ کیا تھے؟ پانی کا ایک قطرہ تھے، پانی کا ایک ناپاک قطرہ، اگر کسی کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا پہن کر انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، ایسا قطرہ میں اور آپ تھے۔ پھر آپ سوچیں کہ اس قطرے کو اللہ نے ماں کے پیٹ میں کیسے ڈالا، نہ ماں کو خیال، نہ باپ کو پتا، کسی کو نہیں پتا۔ پھر اللہ نے اس قطرے کے اندر گوشت بنایا، ہڈی ڈالی، شکل بنایا، اس کو غذا دی کہ پیٹ کے اندر اللہ نے اس کو 9 مہینے تک کیسے پالا، آپ کو بھی خبر نہیں، ماں کو خبر نہیں، باپ کو خبر نہیں۔ اللہ چاہتے تو ہمیں اندھا بنا سکتے، اللہ چاہتے تو ہمارے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے بنا سکتے تھے، ہماری مرضی ہوا نہیں چلتی ہے۔ پیٹ کے اندر نہ ماں کی مرضی چلتی ہے، نہ باپ کی مرضی چلتی ہے۔ ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ اچھا پیدا ہو، خوبصورت پیدا ہو، لیکن ماں باپ کی مرضی پیٹ کے اندر نہیں چلتی ہے۔ اگر پیٹ کے اندر ماں باپ کی مرضی چلتی تو ہر ماں باپ اپنے بچے کو اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کرتے۔ اللہ نے ہمارے ساتھ کتنا بڑا احسان کیا، ہر اعتبار سے ہمیں خوبصورت بنایا، ہر اعتبار سے اللہ نے ہمیں خوبصورت بنایا، اور کتنے بڑے کمزور اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ آپ ذرا سوچیں کہ کتے کا ایک بچہ ہوتا ہے یا بیل کا ایک بچہ ہوتا ہے، بھینس کا ایک بچہ ہوتا ہے، اس کو اگر کسی دریا میں، تالاب میں گرا دیا جائے، اللہ نے اس کے اندر اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، خود تیر کر کے باہر آ سکتا ہے، خود تیر کر کے باہر آ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان گر جائے، جب تک تیرنا نہیں سیکھے گا کوئی انسان اس سے باہر نہیں آ سکتا، جب تک تیرنا نہیں سیکھے گا اس سے باہر نہیں آ سکتا۔ کتنا کمزور انسان ہے، اس کو ہر چیز کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، لیکن جانوروں کو اللہ نے سکھا کر پیدا فرمایا۔ انسان کو نہیں معلوم کہ مجھے کیا چیز، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اسے نہیں معلوم کیا چیز کھانا، کیا چیز نہیں کھانا۔ ایک طرف مٹھائی پڑی رہتی ہے، دوسری طرف کوڑا پڑا رہتا ہے، بچے کو نہیں معلوم مجھے مٹھائی کھانا، کوڑا کھانا، جو بھی اس کے سامنے آئے اٹھا کر منہ میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن وہی دوسری طرف ایک جانور کا بچہ ہوتا ہے، اسے معلوم مجھے کیا کھانا، مجھے کیا نہیں کھانا۔
اللہ تعالیٰ نے ہم تم کو بڑا کمزور پیدا فرمایا، پھر جب وہی بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، اللہ اس کو چلنے پھرنے کی طاقت دے دیتے ہیں، پھر اس کے باڈی کے اندر تھوڑی سی طاقت آ جاتی ہے، اللہ کا وہ بندہ اسی طاقت کو اللہ کے خلاف استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بندہ اللہ کی اسی طاقت کو اللہ کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے، یہ مؤذن اللہ کی طرف سے ایک ذریعہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پکار رہے ہوتے ہیں، میرے بندے آ جاؤ، مجھے یاد کرنے کے لیے آ جاؤ، میرے سامنے سجدہ ٹکانے کے لیے آ جاؤ، ماتھا جھکانے کے لیے آ جاؤ۔ لیکن انسان کہتا میں تو طاقتور ہوں، میری طاقت کے سامنے تیری آواز کچھ بھی نہیں ہے، تیری آواز مجھے کھینچ کر مسجد کے اندر نہیں لے جا سکتی ہے۔ انسان اسی طاقت پر اترانے لگتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی پیدائش پر، اپنی کمزوری پر، اپنے بچپنے پر، اپنی بنیاد پر ذرا سوچے کہ میں کتنا کمزور تھا۔ اللہ نے مجھے طاقت دی، میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے کہ میں اپنی موت کو روک سکوں۔ میں اور آپ اپنی بیماری کو، اپنی موت کو روک نہیں سکتے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت میں رکھا ہے۔ اسی لیے تاکہ انسان مغرور نہ ہو جائے، انسان کو اپنی طاقت پر غرور نہ آ جائے، انسان کو اپنی طاقت پر گھمنڈ نہ ہو جائے۔ اگر یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ انسان کے بس میں رکھ دیتے، انسان اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے پر اتر آتا، انسان اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے پر اتر آتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے چلنے پھرنے کی طاقت دی ہے، کھانے پینے کی طاقت دی ہے، تو اس طاقت کو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی عبادت میں بھی استعمال کریں، اللہ کے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے استعمال کریں، تو انشاءاللہ ہماری طاقت ہمیشہ برقرار رہے گی۔ بہت ساری بیماریوں سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دل پر